یونٹ 2 کا چیپٹر 12 ہے اور اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر جو بات کی گئی ہے تو دراصل اسٹوڈنٹس کی یہ ٹریننگ کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ آخر جو فیکٹریز میں اور آرگنائزیشنز کے اندر جو HRM کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کو کیوں بنایا جاتا ہے، اور تاکہ جب آپ ان کورسز کو پڑھنے کے بعد کسی آرگنائزیشن میں جائیں گے، چاہے مینوفیکچرنگ میں، چاہے ٹریڈنگ میں، چاہے سروسز میں، تو اس وقت آپ کو یہ آسانی ہو اس رول کو اپنے اڈاپٹ کرنے اور اچھا رول اپنا پلے کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنا پوٹینشیل جو ہے نا اس کو پورا یوز کر سکیں اس کام کے اندر۔ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، دیکھیں اس میں ایک لفظ ریسورس کو سمجھنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ریسورس دنیا میں انسان کو جتنی بھی چیزیں اویلیبل ہیں جن سے کوئی انسان کچھ بھی کر رہا ہے، بنا رہا ہے یا کوئی خدمت کر رہا ہے کسی کی سروسز میں، تو وہ دراصل اس کی لیے وہ چیزیں ریسورس کی حیثیت رکھتی ہیں، وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ایک عرصہ ہوا ہے کہ انسان کو بھی ایک ریسورس کے طور پہ انڈسٹری میں مانا جا رہا ہے کہ بغیر انسان کے تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس اگر ہوں مینوفیکچر کرنے کے لیے، سارا را مٹیریل ہمارے پاس ہو، تو انسان ہی نہ ہو ہمارے پاس، مزدور نہ ہو کام کرنے والے، مینیجر نہ ہو سنبھالنے والے، تو پھر ہم کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ یہ ایک اچھی سوچ انڈسٹریلسٹ کے ذہنوں میں آئی ہے۔ ایک عرصہ، تھوڑا عرصہ گزرا ہے اس چیز کے اوپر، پچھلی صدی میں ہوا ایسا۔ تو یہ چیز جو ہے اس وجہ سے انسان کو بھی ایک ریسورس مانا جاتا ہے کہ یہ ہیومن ریسورس ہے۔ جس طرح باقی سارے ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس زمین ہے اس پہ آپ کوئی چیز کاشت کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی جنگل لگاتے ہیں اس کے اوپر، چاہے آپ اس پہ گندم چاہے مکئی کاشت کر رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ دراصل اس وقت زمین کو مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس یہی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی کاشت کیا آپ نے، فصل آئی آپ کے پاس گندم کی، تو گندم کی فصل کو آپ نے اس کو جو ہے نا گندم کو آپ نے اس کا دانہ الگ کیا، اس کا بھوسا الگ کیا، پھر آپ نے اس کو جناب بھوسے کو بھی بیچا ہے، دانے کو بھی بیچا ہے، یہ سب مینیج ہو رہی ہے، گندم مینیج ہو رہی ہے۔ پھر یہ گندم جس نے خریدی اس نے اس کو سٹور کیا، سٹور کرنے کے بعد جب ضرورت پڑی، جتنی ضرورت پڑی اتنا اس کو نکال کے استعمال میں لایا یا بیچا، واٹ ایور، تو وہ بھی مینیج ہی کر رہا ہے۔ پھر جو خرید کے لے گیا، اگر وہ اپنی دکان کے لیے لے کے گیا، اس نے آگے سے پھر بیچی، وہ بھی مینیج ہی کر رہا ہے۔ جس نے خریدی ہے اب گھر میں لے جانے کے لیے، وہ آٹا بنوائے گا چکی سے، گھر لے جائے گا، اس کو گوندے گا اور روٹی پکے گی، استعمال ہوگی۔ یہ سارے کا سارا زمین میں کاشت کرنے سے لے کر روٹی پکا دینے تک پورے کا پورے گندم کا ریسورس مینیج ہوا ہے۔ زمین مینیج ہوئی اور گندم کا ریسورس مینیج ہوا۔ اس راستے میں جو چیزیں اور بھی استعمال ہوئی ہیں، دراصل مینیج کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بزنس کی دنیا میں اور انڈسٹری کی دنیا میں، اور وہی لفظ جو عام طور پہ ہم یوز کہتے ہیں یہاں ہم مینیج کہتے ہیں۔ تو دیٹ از وائی کوئی بھی ریسورس جو ہے وہ مینیج ہی ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں، اور خود انسان جو انسان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کو آپ جو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، کوئی رول ان کو دیتے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی ان کو دیتے ہیں، پھر ان سے اس رول اس رسپانسبلٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کام دیا تھا انہوں نے اس کام کو کیسا کیا وغیرہ، تو پھر یہ سارا جو ہے آپ کا ریسورس مینجمنٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ہیومن بھی ایک ریسورس ہے اور آپ اس کو بھی انڈسٹری میں مینیج کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہیومن ریسورس مینیجرز جو ہیں ان کو آرگنائزیشن میں کیوں رکھا جاتا ہے، اس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ پھر امپلائی کو ریکروٹ کیوں کیا جاتا ہے، ریکروٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو پراپرلی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کام جو ہے وہ کیا کام وہ کر رہا ہے، تو کیسا کام وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو دیکھ کے رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے طریقے بھی ایک سے زیادہ ہیں، وہ بھی آپ کو اس چیپٹر میں پتہ چلیں گے۔ ریکروٹمنٹ کا مطلب ہائر کرنا ہی ہے،
لیکن ہائر میں اور ریکروٹ میں فرق یہ ہے، جس طرح آپ نے کالج کا ٹرپ لے کے جانا ہے تو آپ ایک گاڑی ہائر کرتے ہیں اور آپ نے اس کو ویسے کا ویسے واپس موڑ کے دینا ہوتا ہے، یعنی فار ایگزامپل سپوز کر لیں. لیکن آپ جب ہیومن بینگ کو لیتے ہیں نا کام کے لیے، تو یہ ہیومن بینگ ہے، یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، تو اس کو آپ ایک پروسیس کے ذریعے اپنے ساتھ کام پہ لگاتے ہیں. تو وہ جو پروسیس ہے اس کو پھر ہم ہائر نہیں، یہاں پہ ہم اس کے لیے پھر لفظ ریکروٹ استعمال کریں. یہ ایک اچھا لفظ ہے ہائر کے مقابلے میں. انسان کی قدر و قیمت زیادہ ہے، انسان کے لیے ایک اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس چیپٹر کے پڑھنے سے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، کہ جب وہ آدمی آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ آپ کے کام کے لیے مناسب ہے، پھر اس کو آپ نے کام دیا ہے، آپ نے اوکے کر دیا، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کرے گا، آپ کے اور اس کے درمیان کچھ لکھا جائے گا. یہ جو لکھا جائے گا یہ کانٹریکٹ ہے. اس میں کیا کیا شامل کیا جاتا ہے یہ آپ کو اس چیپٹر میں پتہ چلے گا. پھر یعنی کہ اب وہ آ گیا آپ کے کام کے ماحول کے اندر، انوائرمنٹ میں آ گیا آپ کے بزنس کے، اور اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ اس کو ٹریننگ دیں گے اور ایفیشنسی جو ہے اس کو بڑھانے کے بارے میں ہے کہ کیسے اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے گا، ٹریننگ کیسے دی جائے گی، ان باتوں کو یہ چیپٹر ڈسکس کرتا ہے. اور یہ کہ امپلائی جو ہے اس کو کس طرح سے اس کے حوصلے کو بلند رکھنا ہے اور اس کی بھلائی کے لیے اس کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ سارا اس چیپٹر کا حصہ ہے.